In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will read about translation of the chapter number 1. Title is Hazrat Muhammad, an embodiment of justice, from paragraph number 4. First of all, we will discuss the meaning of difficult words. Sermon means مذہبی خطاب، یعنی جمعے کے روز جو امام خطاب کرتا ہے اسے سرمن کہتے ہیں. اینسسٹر فور فادرز کو کہتے ہیں، آب و اجداد. ریونج مینس بدلہ لینا، کسی سے اپنا انتقام لینا. ڈکلائن مینس انکار کرنا. ڈکلائن کا ایک اور مطلب ہوتا ہے زوال کا شکار ہو جانا. پروکلیم مینس اعلان کرنا. بیریئر رکاوٹ کو کہتے ہیں. اپ مینس مینٹین رکھنا، برقرار رکھنا. میگنیٹیوڈ اہمیت کو کہتے ہیں، وسعت کو کہتے ہیں. فو دشمن کو کہتے ہیں. ڈیسٹیٹیوٹ مفلس نادار شخص کو، غریب شخص کو کہتے ہیں. ایسپیکٹ پہلو کو کہتے ہیں. اسٹرکٹلی سختی سے. آرگومنٹس دلائل کو کہتے ہیں. کمپینینس یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے یہاں پر کمپینین کا لفظ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے جو ساتھی تھے ان کے لیے کمپینین کا ورڈ آیا ہے. یہ ہم نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ڈسکس کیا ہے. اب ہم پیراگراف نمبر 4 سے آنورڈ ایک دفعہ اس کا جو ایپیٹومائزیشن ہے یعنی لب لباب کا خلاصہ ہے اس کو بیان کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ورڈ ٹو ورڈ. پیراگراف نمبر 4 میں یعنی اس چیپٹر کا ٹائٹل یہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس. صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا پیکر اور مجسمہ کیسے تھے، اس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات کو ڈسکرائب کرنا ہے. تو پیراگراف نمبر 4 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. تو وہاں پر ایک انصاری نے بنو سالبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا. جب ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ انصاری اٹھ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کے ایک بندے نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کیا ہے، تو آپ انصاف کریں اور ان میں سے کسی شخص کو پھانسی پر لٹکا دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا والد کا بدلہ بیٹے سے لیا جا سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اس مقام کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف شعبہ جات کے اندر انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرمائے. حتیٰ کہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ صادر کروانے کے لیے لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے تحت ان کے فیصلے صادر فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون میرا دشمن ہے کون میرا دوست ہے، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مفاد کے خلاف کی ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو، جسٹس کو ہمیشہ سپریم رکھا ہر معاملے کے اندر. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آپ کے پاس کوئی دو آدمی کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو کبھی بھی دوسرے کے حق میں پہلے کو سنے بغیر فیصلہ صادر نہیں فرمانا ہے، کیونکہ جب آپ دونوں فریقین کو سنیں گے تو تب آپ کو حقیقت کا پتہ لگے گا، آپ کو سچائی کا پتہ لگے گا. اور پھر جب پیراگراف نمبر 7 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر دنیا کے اندر میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے یا کسی کی کوئی چیز دینی ہے، کسی کا مقروض ہوں تو وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، دنیا میں مجھے کہہ سکتا ہے تاکہ وہ میں اسے ادا کر کے جاؤں. تو تمام لوگ خاموش تھے. ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ چند ایک درہم آپ نے میرے دینے ہیں، یعنی چند ایک درہم کا مطالبہ کیا گیا تو وہ اسی وقت اس کو ادا کر دیے گئے. اور لاسٹ پیراگراف نمبر 8 کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے مکمل انصاف کا نمونہ ہے، یعنی مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ اپنی روزمرہ زندگی کے مختلف معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مختلف ہدایات
مختلف نتائج اخذ کر کے اپنے معاملات کے اندر انصاف کر سکتے ہیں. یعنی انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کے احکامات اور وہ جگہ جہاں پر آپ نے جسٹس کیا ہے وہ آپ اپنے روزمرہ سرگرمیوں کے اندر اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. تو آخر میں یہ چیز بیان کی ہے. یہ ہم نے اس کا جو لب لباب تھا اس کو ڈسکرائب کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 4. ڈیورنگ دا سرمن، خطاب کے دوران، واز کے دوران، این انصاری seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed towards them and said, O Rasul of Allah, their ancestor killed members of our family. یعنی ایک انصاری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے تو ایک انصاری اٹھ کھڑا ہوا. اس نے بنو سالبہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان لوگوں نے ہمارے ایک شخص، خاندان کے ایک شخص کو قتل کیا ہے. تو their ancestor killed a member of our family, we appeal to you. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں to get one of them hanged in exchange for that. اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied. اللہ کے نبی نے جواب دیا، The revenge of the father cannot be taken on his sons. ایک والد کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا. پیراگراف نمبر 5. پیراگراف نمبر 5. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے اعتبار سے، انصاف کے سلسلے میں اس قدر مشہور تھے، اس قدر مقبول تھے کہ حتیٰ کہ the Jews، یہودی بھی اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. who were his bitter enemies، جو آپ کے بدترین دشمن تھے. brought their suits to him and decided cases in accordance with the Jews law. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے. in accordance with the Jewish law, he very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے. وہ احکامات کیا تھے کہ if they come to you، اے نبی اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں، if they come to you either judge between them، یا تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، or decline or interfere، یا آپ انکار کریں، مداخلت کرنے سے انکار کر دیں کہ بھائی میں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے. if you decline، اگر آپ انکار کرتے ہیں تو they cannot hurt you in the least، تو وہ آپ کو ذرا بر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge، اگر آپ فیصلہ کریں تو judge in equity، تو آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. یعنی آپ کو کہا گیا اللہ کی طرف سے احکامات کہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ یا تو فیصلہ کر دیں، اگر فیصلے سے انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ کا فیصلہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. بٹوین دیم فار، کیونکہ اللہ loves those who judge in equity، اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرماتے ہیں. پیراگراف نمبر 6. جسٹس ڈیمانڈس، انصاف تقاضا کرتا ہے. کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ دیٹ اٹ شوڈ بی upheld in all the circumstances. upheld means برقرار رکھنا، کہ تمام معاملات میں اس کو برقرار رکھا جائے. یعنی انصاف، جسٹس جو ہے، جسٹس شوڈ بی سپریم in all circumstances، تمام معاملات کے اندر انصاف جو ہے یہ بالا ہونا چاہیے. even if، حتیٰ کہ اٹ گوز اگینسٹ ونس آن سیلف اور ونس فیملی اور ریلیشنس، حتیٰ کہ یہ کسی کے اپنے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا اس کے رشتہ داروں، اس کے خاندان یا اس کے عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ کرنا ہے. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرز ود جسٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرمائے. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینین ٹو بی جسٹ، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کے لیے کہا. اٹ از رپورٹڈ،
یہ روایت کی جاتی ہے بائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت کی جاتی ہے دیٹ اللہ رسول said to him کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا when two men come to you for judgment، جب دو شخص آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئیں تو never decide in favor of one without hearing the arguments of the others۔ arguments means دلائل، کہ یعنی جب دو شخص آپ کے پاس اپنا فیصلہ، اپنے مقدمات کا فیصلہ کروانے آئے تو کبھی بھی آپ دوسرے کے حق میں پہلے کو سنے بغیر فیصلہ صادر نہ فرمائیں، یعنی دونوں کو سننے، دونوں فریقین کو سننے کے بعد آپ نے فیصلہ صادر فرمانا ہے، اور اس سے آپ کو سچائی کا پتہ لگے گا، اس سے آپ کو حقیقت کا پتہ لگے گا، یعنی یہ بات کی گئی ہے۔ without hearing decide in favor of one without hearing the arguments of the others, it is then most likely that you will know the truth۔ اس سے زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کو سچائی کا پتہ لگ جائے گا جب دونوں کو سنیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ reported Allah's Rasul as saying، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ any ruler or judge، کوئی بھی حکمران، any ruler جب کوئی حکمران who closes his door، اپنے دروازے بند کرتا ہے، poor غربا کے اوپر، the needy ضرورت مندوں پر، and the destitute اور مفلس اشخاص پر، اللہ closes his doors on him، تو اللہ پاک اپنا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ when he becomes needy and destitute، جب وہ ضرورت مند اور مفلس ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 7 پیراگراف نمبر 7 کہ وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، یعنی یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، تو آپ نے کہا لوگوں سے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کے ساتھ کسی کا کوئی مقروض ہوں تو یا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا تو دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں یہ پیراگراف میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر رحلت پر تھے، بستر مرگ پر تھے، ہی پروکلیمڈ، آپ نے اعلان کیا، if I owed something to anyone or if I wronged any persons or damaged anyone's property، یا اگر میں نے کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا کسی شخص کا کوئی مقروض ہوں یا کسی کی جائیداد دینی ہے، اور آنر یا کسی شخص کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، my persons my honors and my property، میں، میری جائیداد اور میری عزت یہاں پر موجود ہے، حاضر ہے، اور خیر یہاں پر ہیں، he may take revenge from me in this world، وہ شخص مجھ سے اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ there was complete silence، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد، یہ بات کی کہ میں نے کسی کا دینا ہے یا کسی کو نقصان پہنچایا، تو یہ سننے کے بعد تمام لوگوں کے اوپر مکمل خاموشی چھا گئی۔ only one person demanded a few dirhams، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا، which were paid to him، جو اس کو اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، جو پیراگراف ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 8۔ اللہ رسول proved by his own example، اللہ کے نبی نے اپنی مثال سے یہ ثابت کیا that no one could be more firm، کوئی بھی شخص زیادہ محکم نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا for justice، انصاف کے سلسلے میں than him، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کوئی بھی شخص انصاف کے معاملے میں زیادہ محکم نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہر معاملات میں، ہر ایک معاملے کے اندر انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرمائے، ایون if it was against his own interest، حتیٰ کہ یہ آپ کے اپنے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور the interest of those who were near or dear him، اور the interest of those، یا ان کے مفاد میں، who were near، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب تھے، he decided every case brought to him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اس فیصلے جو ہر اس مقدمے کا فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، بائی فرینڈس اور فوز، آپ کے دوستوں کی طرف سے یا آپ کے دشمنوں کی طرف سے، ود جسٹس، آپ نے انصاف پر مبنی فیصلہ صادر فرمایا، وداؤٹ فیئر اور فیورس، بغیر کسی حمایت یا خوف کے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دوست بھی فیصلے لاتے تھے، آپ کے دشمن بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لائکس اور ڈس لائکس کی پرواہ کیے بغیر، کبھی بھی نفع اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرمائے۔ A person of such magnitude transcends، اس اہمیت کا حامل شخص A person of such magnitude transcend means وہ عبور کر جاتا ہے the barriers of time and space، وہ زمان اور مکان کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے۔ اینڈ اسپیس، پیپل آف آل ایجز، تمام ادوار کے لوگ کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں، ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس، اپنے آپ کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ان دیئر ویریس فیلڈس آف ایکٹیویٹی، زندگی کے مختلف سرگرمیوں میں۔ ویریس مینس مختلف، ڈفرینٹ۔ دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنس دس اسپیکٹ، قرآن پاک اس پہلو کو بڑے بہتر انداز میں بیان کرتا ہے۔ اسپیکٹ آف ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے جس کا ترجمہ ہے انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی میں، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، اللہ کے نبی آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ ٹو فالو فار ہم ہو ہوپس، اس شخص کے لیے تقلید کرنے کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور روز آخرت پر، اینڈ ریممبر اللہ مچ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے 4 پیراگراف تھے۔ اس طرح یہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ آج ختم ہو گیا ہے۔ یعنی یہ لاسٹ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، اس پیراگراف میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی کے مختلف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس پیراگراف، اس چیپٹر کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا حضرت محمد این ایمباڈیمنٹ آف جسٹس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے پیکر ہیں، انصاف کے مجسمہ ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ پروو کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے کس طرح پیکر تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مقدمات آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے صادر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی چیز کی، بغیر کسی خوف یا بغیر کسی حمایت کی پرواہ کیے بغیر انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرماتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرے اپنے مفاد کے خلاف ہے، یہ میرے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس آپ کے دوست بھی فیصلے لاتے تھے، آپ کے دشمن بھی فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے، اور یہودی بھی اپنے فیصلے مقدمات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے صادر فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انصاف کے پیکر ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں انصاف کر کے یہ پروو کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم این ایمباڈیمنٹ آف جسٹس، انصاف کے ایک مکمل مجسمہ ہیں، اور رہتی دنیا تک، آنے والی بنی نوع انسان تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اس طرح یہ جو چیپٹر نمبر 5 تھا، یونٹ نمبر 1، چیپٹر نمبر 5 کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ ہم نے ختم کر لی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے کویسچن آنسر دیکھیں گے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔